بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اس وقت پوری دنیا میں جس طرح وبائی امراض کا حملہ ہو رہا ہے، اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا نہ سنا۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے اور سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے۔ وبائی امراض کا مقابلہ کرنے کے لیے خاص طور پر ان تمام مشوروں کو ماننا چاہیے جو ذاتی طور پر یا معالجوں کے ذریعے سے سامنے آئیں۔ ایک جگہ جمع ہونا یہ مضر ہے۔ کوئی ایسا اجتماع کرنا کہ جس میں ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط ہو، اس سے بھی پورا اجتناب برتنا چاہیے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو لکھی ہوئی سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے پاس پہنچتی ہیں، ان تمام چیزوں کو غور سے پڑھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے 5 وقت مسجد میں حاضری۔ ظاہر ہے کہ مسجد بنی ہی اسی لیے ہے کہ وہاں جا کر نماز ادا کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے مسلمان جاتے ہیں، جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ پاک سب کی نمازوں کو قبول فرمائے۔ لیکن جب اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں تو یہ بھی شریعت ہی کی بات ہے کہ مسجدوں کے اندر اجتماع ہو مگر کم ہو۔ نمازیں امام صاحب جو پڑھاتے ہیں، جو امام حضرات ہیں، وہ اس کا خیال کریں کہ اس وقت طوال مفصل یا اوساط یا قصار کو پیش نظر نہ رکھتے ہوئے مختصر سے مختصر وقت میں نماز کی ادائیگی ہو۔ جو ہمارے بھائی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، کوشش اس بات کی کریں کہ فرض پڑھنے کے بعد فوراً مسجد سے باہر آ جائیں اور اپنے گھر میں سنتیں ادا کریں۔ یہ بھی مستحب ہے اور بہت اچھی بات ہے، گھر میں برکت ہوتی ہے نماز پڑھنے سے۔ اسی طریقے پر مسجدوں میں جو جمعے کی نماز میں اجتماع ہوتا ہے، اس کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ ایک مسجد میں کئی مرتبہ بھی جمعہ ہو سکتا ہے، اور یہ کہ چھوٹی مسجدوں میں بھی جمعے کی نماز ادا کر لیں، یا بوڑھے ضعیف العمر بزرگ جو ہمارے بھائی ہیں، وہ لوگ اپنے گھروں پر اگر چاہیں تو ظہر کی نماز ادا کر سکتے ہیں، اور مسجد میں اگر نماز ہو، اور یقیناً انشاءاللہ ہوگی، تو اس میں مختصر لوگ ہوں اور خطبہ بھی مختصر ہو اور نماز بھی مختصر پڑھائی جائے۔ یہ چند باتیں ایسی ہیں کہ جن کی طرف خاص دھیان دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ کہ ہم لوگوں کو خاص طور پر اور پورے انسانوں کو عام طور پر یہ بات سوچنا چاہیے کہ جو بھی مصائب ہیں ان کا اصلی حل اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر نہ کوئی چیز کامیاب ہو سکتی ہے، اور اللہ کی مرضی کے بغیر نہ کوئی چیز ناکام ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اللہ پاک نے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اے میرے پیغمبر، اگر آپ کو کوئی مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف دہ چیز آپ کو پیش آئے، کوئی بیماری ہو یا کوئی اور بات ہو، تو اس کو اللہ کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ انعام کا معاملہ فرمائے، کچھ دینے کا معاملہ فرمائے، فضل کا معاملہ فرمائے، تو اس کو بھی کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے۔ بیماری، آزاری، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، اور شفا بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن شفا کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے، بد پرہیزیاں شروع کر دے اور اس کے بعد میں کہے اللہ کی طرف سے شفا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام نہیں بنایا ہے۔ اللہ نے یہ بنایا کہ نہیں، بیماری ہو اللہ شفا دینے والا ہے، لیکن اسباب کو اختیار کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم سبب بنے دوسروں کی بیماری کو بھی دور کرنے، دوسروں کی پریشانیوں کو بھی دفع کرنے۔ اگر ہمارے پاس کوئی دوا ہے ایسی تو ہم اپنے بھائیوں تک پہنچائیں، یا اگر ہمیں کچھ معلومات ہے اس سلسلے میں تو اپنے دوسرے پڑوسیوں کے پاس پہنچائیں، تمام انسانوں کی خدمت کریں۔ اسی طرح ایسے موقع پر صدقات کا بہت بڑا کام ہوتا ہے، اور صدقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا
کے لیے اور اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بہت بڑی کیمیا اثر چیز ہے۔ لہذا صدقات کا خیال کریں، اور ایسے لوگ کہ جو دن بھر کام کرتے ہیں، رات میں کھانے کے لیے پیسے ان کے پاس ہوتے ہیں، تلاش کر کے ایسے لوگوں کی خفیہ طور پر خدمت کریں، بہت بڑا انشاءاللہ اجر ہوگا اور بہت بڑا ثواب ہوگا۔ یہ تمام باتیں جو ہیں ہم کو اور آپ کو اپنے اوپر ایک مصیبت نہ تصور کیا جائے، بلکہ ان تمام باتوں کو اصولی طور پر اختیار کریں۔ باہر نکلنے سے، گھر پہ آ کر کے ہاتھ دھونے سے ہرگز کبھی بھی نہ گھبرائیں، باہر نہیں نکلیں، ضرورت کے وقت بدرجہ مجبوری باہر جائیں اور اس کے بعد فوراً اپنا کام ختم ہو جائے گھر پر آ جائیں، گھر پر بیٹھیں تو خالی نہ بیٹھیں، آرام کے بعد جو وقت ملے قرآن شریف کی تلاوت ہے، اوراد ہیں، جو کچھ بھی جو آدمی کرتا ہے، خصوصیت کے ساتھ استغفار ہے، درود شریف کی کثرت ہے۔ ہر آدمی کم سے کم 500 مرتبہ درود شریف صبح کو اور شام کو ادا کرے، پڑھے، اور استغفار کم سے کم 1000 مرتبہ ہر شخص روزانہ پڑھے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے پیش کرے کہ اے اللہ تیرے بس میں ہے ہمارے گناہ معاف کر دینا، اور اے اللہ ہماری کسی خرابی کی وجہ سے اور ہماری کسی غفلت کے نتیجے میں اگر یہ وبا آئی بھی ہے تو ہم کو معاف کر دیجئے اور اس وبا کو دور کر دیجئے۔ جہاں جہاں لوگ پریشان ہیں، جہاں جہاں لوگ اس وبائی امراض میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کا حق ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، خاص طور پر کہ اللہ پاک ان سب کو چین، سکون، آرام عطا فرمائے۔ اپنے ملک کے مسلمانوں کے لیے، قریبی ملک کے مسلمانوں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے، اور جو بسنے والے ہیں چرندوں پرندوں کے لیے، سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک اپنے غضب سے آپ سب کو بچا لیجئے اور ہمارے لیے امن و امان اور اچھی زندگی عطا فرما دیجئے۔ اللہ پاک ہم کو اور تمام انسانوں کو اللہ پاک کی مرضی پر عمل کرنے کی توفیق ہو، ایمان پر زندہ رہیں، ایمان پر موت دے، اور ایمان والوں کے ساتھ اللہ پاک ہم سب کا حشر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔